اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری جو سیریز چل رہی ہے کامیابی کا سفر، اس میں جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ اس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے کہ والدین والدین نے اپنے بچوں کو سزا کیسے دینی ہے، پنشمنٹ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی سینسٹیو نیچر کا لیکچر ہے کہ بچوں کو سزا دینے کے بارے میں موسٹلی گھروں میں یہ سچویشن چل رہی ہوتی ہے کہ ان کو ہم نے سزا دینی ہے، ان کو مارنا ہے کسی غلطی کے اوپر۔ موسٹلی سزا تو غلطی کے اوپر ہی دی جاتی ہے، ویسے تو سزا کم ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک دو قسم کی سزائیں دی جاتی ہے، ذہنی اور جسمانی قسم کی سزائیں۔ جو ذہنی سزا ہے وہ تو بڑے فیکٹر ہے، وہ اس کو بڑی ڈیپتھ میں آپ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نقصانات پیدا کرتی ہے، آپ کے لیے مسائل کریٹ کرتی ہے آنے والے وقت میں۔ اور جو جسمانی سزا ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے تو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو آج اسپیسیفکلی جو میں پیرنٹس کو یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جب بھی بچوں کو کسی کام کے اوپر کسی غلطی کی وجہ سے کوئی سزا اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں، دیکھیں سزا بچوں کو تو ویسے تو الاؤ نہیں ہے، لیکن ان کیس اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اسٹیج پہ پہنچ کے اب بچے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے، تو وہاں پہ جناب والا آپ نے جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو سزا دی جاتی ہے ان کی دو ٹائپس میں نے ابھی بتائی ہیں کہ ایک ذہنی اور ایک جسمانی سزا ہے۔ تو جو پیرنٹس کچھ کہتے ہیں ہم تو بچوں کو مارتے کوئی نہیں ہے، نہیں نہیں کچھ بھی کر جائیں تو میں کچھ نہیں کہتی، موسٹلی ماؤں کی یہ بات ہوتی ہے، میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتی ہوں اور اس کے علاوہ دوسری سزا نہیں دیتی۔ دیکھیں اس میں سزا دینے کا ایک عمل جو میں کہتا ہوں وہ تیسری سزا بھی ہے۔ وہ جو تیسری سزا ہے وہ ناراضگی والی سزا ہے۔ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ بچوں سے ناراض ہو جائیں کچھ ٹائم کے لیے اور ان کو ریئلائز کرائیں کہ آپ ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ دیکھیں بچے جو ہیں پیرنٹس کے بڑے کلوز ہوتے ہیں، پیرنٹس کو اپنا رول ماڈل مان رہے ہوتے ہیں۔ جو پچھلا لیکچر ہم نے ریکارڈ کرایا تھا اس میں یہ چیز کہی تھی کہ بچے جو والدین ہیں وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو جب پیرنٹس ان کو سزا اس طرح کی دیں گے کہ ان سے تھوڑی ٹائم کے لیے ناراض ہو جائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، تو وہ بچے آٹومیٹکلی سمجھ جائیں گے کہ اب پیرنٹس ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ہمیں سوری بولنا چاہیے۔ تو اور بچوں کو اگر پاسبل ہو تو اس وقت ان کو بتا دیا جائے، زیادہ دیر آپ نے ناراض نہیں رہنا بلکہ بتا دینا ہے۔ اور ان کیس اگر زیادہ ٹائم کے لیے آپ 1 گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے ناراض ہونا چاہتے ہیں تو آپ، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا، آپ نے جو ان کو پنشمنٹ دینی ہے آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ یہ آپ کی غلطی تھی اور اس کی وجہ سے میں آپ سے ناراض ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں، تاکہ بچوں کو پتہ ہو۔ دیکھیں بچے بہت ہی سادہ ہوتے ہیں، بچوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ان کے مائنڈ میں ایسے ایسے کویشچنز آ رہے ہوتے ہیں جو پیرنٹس یا ٹیچرز اس لیول تک پہنچ کے نہیں سمجھ پاتے۔ تو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ نے بچوں کو پہلے بتا دینا ہے کہ بچوں یہ آپ نے غلطی کی، اس وجہ سے ہم آپ سے ناراض ہو رہے ہیں، ہم آپ سے نہیں بولیں گے جب تک آپ اس چیز کی معافی نہیں مانگتے اور اس چیز سے توبہ نہیں کرتے کہ نیکسٹ ٹائم ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی، جان بوجھ کے جو ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہو گئی جس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے اور ایز پر دا سائیکالوجی کہ ایسی سزا دینی چاہیے۔ اب دوسری سزا آ جاتی ہے اس میں جو جسمانی سزا ہے۔ اب دیکھیں جو اس کی سٹیپس تھے، آپ نے جو پہلی سزا دی ناراضگی والی سزا ہو گئی، دوسری سزا جسمانی سزا ہوگی اور تیسری سزا ذہنی سزا ہو گئی۔ آپ نے سیکنڈ جو سزا دینی ہے جسمانی سزا، اب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ سم ٹائمز بچے ایسی حرکات کر جاتی ہیں
تو اس میں ان کو کچھ نہ کچھ سزا دی جا سکتی ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ ان کو ہلکا سا جو ہے نا، اور آپ تھپڑ رسید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو ہلکا سا تھپڑ رسید کر دیں۔ یہ میں ایگری تو نہیں کرتا، لیکن ان کیس آپ سم پیک اسٹیجز کی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسا کام کر رہا ہے، تو آپ ان کو ہلکی پھلکی سزا لازمی دیں، یا اسٹرک وغیرہ چھوٹی سی لے لیں، یا جس سے آپ ہلکا پھلکا اس کو ایسا جسم کو محسوس ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی چیز لگی ہے جس سے تھوڑا سا درد فیل کر لے۔ اتنی ہیوی اسٹیک نہیں اٹھا لینی جس سے ڈنڈا بہت بڑا جس سے وہ لگے اور ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کا ڈر ہو، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ ہلکی پھلکی آپ اس کو سزا دے دیں، اور ساتھ اس کو سزا دیتے ہوئے یہ لازمی بتانا ہے کہ کس وجہ سے آپ یہ سزا دے رہے ہیں۔ بچوں کو ذہنی ٹارچر نہیں کرنا، بچوں کو اس طرح رکھنا ہے کہ اس غلطی سے وہ سیکھیں اور نیکسٹ ٹائم اس کو وہ غلطی کو دوبارہ ریوائز نہ کریں۔ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے کوئی نہیں ہیں، اور ان کو اس طرح سزا دے رہے ہوتے ہیں، ان کو مار رہے ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان بیچاروں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہم کو سزا دی جا رہی ہے۔ کیونکہ بچوں نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہوتی ہیں، بچے کسی لیول کے شرارتی تو ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہی چاہوں گا کہ بچوں کو آپ لازمی بتا دیں کہ کہاں پہ کیا مسٹیک تھی جس کی وجہ سے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اب نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ تیسری قسم کی سزا جس کو اب سائیکالوجسٹ بالکل بھی ایگری نہیں کرتے کہ یہ سزا بچوں کو دینی چاہیے، ذہنی سزا۔ دیکھیں یہ ایک ایسی سٹیج ہے، یہ ایک ایسی ٹائپ ہے سزا کی کہ جس میں مائیں زیادہ تر وہ کہتے ہیں نا کہ چیخنا گھر میں، اور پیرنٹس جو والد ہے وہ بہت اونچا اونچا بولتا ہے بچوں کے آگے، اور بچوں کو اس طرح انہوں نے نروس کیا ہوتا ہے کہ پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں بچوں کو سزا دینے کے لیے آپ ان کو یہ بھی بٹھا کے پہلی دو سزائیں بھی تو دے سکتے ہیں نا۔ دیکھیں آپ ان سے ناراض ہو گئے، آپ نے بتایا، پھر آپ نے ان کو جسمانی سزا بھی دی، آپ نے ان کو بتایا بھی ہے کہ یہ غلطی کر لی۔ اب تیسری سزا جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو بچے نے غلطی کی ہے اس کو ختم کرنا ہے بچے کے اندر سے، اور بچے کے ذہن سے وہ چیز نکالنی ہے، تو آپ جب اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، آپ جب اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس لیول کا سمجھائیں کہ پورے محلے والے سنیں؟ کیوں آپ اس کو ٹارچر کرتے ہیں کہ چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی فیملی سے کوئی آیا ہوا ہے تو آپ اس کے سامنے بٹھا کے اس کو سزا دیں؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کے اندر سے یہ چیز نکالنی ہے؟ جی جب 10 لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو میں کہوں گا اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ دیکھیں اس طرح بچہ جو ہوتا ہے وہ مائنڈ اس طرح اس کا ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میری انسلٹ کرنی ہے تو میں یہ کام دوبارہ کروں گا، میں اس کام کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس فار دا ٹائم بینگ تو وہ سمجھ لیتا ہے، وہ آگے سے بولتا نہیں، آگے سے جواب نہیں دیتا، لیکن جب ایک سٹیج آتی ہے، ایک عمر آتی ہے، ایک جو آپ کا جو ڈر ڈراوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر بچہ آپ کو پے بیک کراتا ہے۔ پھر جو آپ نے اس کے اوپر جو چیخا ہوتا ہے نا، وہ جو پورے محلے کو سنایا ہوتا ہے، جو دوسرے لوگوں کے سامنے بٹھا کے اس کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کیا ہوتا ہے نا، تو وہ بچہ پھر آپ کو بھی پے بیک کراتا ہے، پھر آپ کے ساتھ بھی جو معاملات کرتا ہے۔ تو وہ سٹوریز جو ہے میڈیا کے اوپر آتی ہیں کہ پیرنٹس کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ میں خدا را یہ نہیں کہتا کہ بچے ایسا کریں، لیکن میں ایک سچویشن بتا رہا ہوں کہ کیا کیا سچویشنز سوسائٹی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے، جو آپ پورے محلے کے آگے سامنے اس بچے کی بدتریفی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی غلطیاں بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ نالائق ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے، یہ یہاں سے چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ معاملات کرتا ہے، دیکھیں جس کو تمیز نہیں ہے بیٹھنے کی یہ اس طرح کرتا ہے، لائک ایز دیز کائنڈ آف تھنگ۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن ایچ اینڈ ایوری تھنگ لائک ایز اے نیگیٹو جو چیزیں کی جاتی ہیں، جو منفی چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو میں ان کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہ رہا، یہاں پہ ان کو ذکر نہیں کرنا چاہ رہا۔
تو جو اس میں بچوں کی آپ کہتے ہیں نا کہ غلطی درست کرنے کے بجائے آپ ان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے اندر جو وہ باٹم لائن کا کانفیڈنس ہے نا، وہ جو ہے نا اوور کانفیڈنس آپ ان کو کرا دیتے ہیں ان چیزوں میں کہ ٹھیک ہے جی، جب پورے محلے کو پتہ چل گیا میں نے یہ غلطی کر لی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے سدھرنے کی۔ اب تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ نکما ہے، یہ نکٹو ہے، یہ ایسا کرتا ہے، تو پھر وہ بچے کے اندر سے نا وہ ڈر خوف جو ہے نا محلے والوں کا، سوسائٹی کا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس وہ ڈگر میں دوڑ پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، جیسا میں چاہوں گا ایسا میں کروں گا۔ تو میری جو آج پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کبھی بھی یہ جو تیسری سٹیج ہے، جو تیسری ہے سزا دینے والی، پنشمنٹ دینے والی ہے سٹیج ہے، اس کو اپلائی نہیں کرنا، خدا را ایسی چیز نہ کریں کہ کل آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، کل آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ تو آپ نے پہلی دونوں سزائیں لازمی امپلیمنٹ کر لینی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ عمل نہیں کر رہا، آپ کا بچہ ٹھیک اسٹریٹ راستے پہ نہیں جا رہا، تو آپ نے پہلی جو ٹائپ ہے اس کو لازمی آپ اپلائی کریں، اور سیکنڈ والی اگر ان کیس ضرورت پڑتی ہے تو کریں، زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بھی جسمانی ٹارچر آپ کرتے ہیں کسی بھی انسان کو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، یا جس لیول کا بھی ہو، تو کچھ لمحات کے لیے تو اس کو درد ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی وہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو سائیکالوجی ہے یہ کہتی ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے تو یہ سزا رہے گی، جب آپ تھپڑ کسی کو رسید کرتے ہیں تو کچھ اگر آپ بار بار یہی عمل دہراتے رہیں گے تو اس کے اندر سے وہ احساس ختم ہو جائے گا، وہ ڈر ختم ہو جائے گا، پھر وہ درد نہیں رہے گا، تو اس کو عادت ہو جائے گی، عادت کے بعد وہ فطرت بن جائے گی۔ تو اس وجہ سے جو چیز ہے، ناراضگی والا باعث بہت اچھا ہے، آپ نے جو ڈوز دینی ہے وہ تھوڑی تھوڑی دینی ہے، زیادہ ڈوز آپ نہیں دیں گے، اور آپ یک دم بڑی ڈوز کر دیں گے نا، جو پہلی والی جو ڈوزز ہیں نا، جو پنشمنٹس ہیں، ان کا اثر ختم ہو جائے گا، پھر بچے کے اوپر وہ عمل نہیں کریں گے۔ تو میری جو پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر پنشمنٹ کرنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کو ان کی نرچرنگ کرانے کے لیے اگر وہ غلط کسی سچویشن پہ چلے گئے ہیں تو ان کی جو سزا ہے آپ نیچے سے سٹارٹ کریں، پھر اوپر تک لے کے جائیں، لیکن تیسری آپ نے کبھی بھی کسی بھی سٹیج پہ اپلائی نہیں کرنی، کبھی بھی سیلف رسپیکٹ ان کی مجروح نہیں کرنی، کبھی بھی آپ نے جو دوسرے ریلیٹیوز ہیں ان کے سامنے اپنے بچوں کی